لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. عزیزان محترم، صبح امید کے عنوان سے ہماری گفتگو امام مہدی قرآن کی نظر میں اس سلسلے میں ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے پروگرام میں میں نے قرآن کو سمجھنے کے کچھ مراحل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے، اور اس کے بعد ایک آیت بھی جن کا تعلق امام مہدی علیہ السلام سے ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک یا دو آیتیں قرآن مجید کی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ کافر، یہ دشمن یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن اللہ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا بھی برا لگے۔ عزیزان محترم، آیت میں بہت سارے نقاط ہیں میرے عزیزو، ان کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جو اصل نقطہ ہے اور جہاں سے یہ بات مربوط ہوتی ہے امام زمانہ سے، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آیت میں اور کیا کیا باتیں ہیں۔ ارشاد ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے سے بجھا دیں۔ یہاں پر جو نور ہے اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر دین اسلام اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دین اسلام کے احکام اس سے مراد ہو سکتے ہیں، یا نور سے مراد پیغمبر اور مولا کائنات بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ سے روایت بھی ہے کہ اللہ نے مجھے اہل زمین میں سے چنا ہے اور میرے بعد علی کو چنا ہے، اور ہم دونوں اللہ کے نور ہیں۔ لیکن ہم جو زیارتیں پڑھتے ہیں وہ زیارتیں اس آیت کو امام زمانہ سے ربط دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام زمانہ کی جو زیارتیں ہیں ان میں سے ایک زیارت میں ہم پڑھتے ہیں:
अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अल्लज़ी ला युत्फ़ी, सलाम हो आप पर ए अल्लाह के वो नूर जो कभी खामोश नहीं होते। यहाँ पर ज़ियारत हमने पढ़ी इमाम ज़माना के लिए और नूर कहकर आपको खिताब किया, और नूर भी ऐसा नूर जो कभी खामोश नहीं होगा। यह मिसाल के तौर पर एक और ज़ियारत में आपके लिए आयत से बहुत मुशाबिह मिलता जुलता जुमला आया है, अस्सलामु अलन नूर अल्लज़ी अरादा अहलल कुफ्र इत्फ़ाअह, सलाम हो उस नूर पर कि काफिर जिसको खामोश करना चाहते हैं, फ़अबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु, लेकिन अल्लाह उसको खामोश नहीं होने देता है, अल्लाह उसको मुकम्मल करके रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरीके से इन आयात के इन ज़ियारतों के ज़रिए जो हम इमाम ज़माना के लिए पढ़ते हैं, ज़ाहिर होता है कि नूर से मुराद इमाम ज़माना है, और यकीनन इमाम ज़माना अल्लाह का नूर है, चूँकि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से हैं, और इनकी खिलकत नूर से है। अब आयत में देखें मेरे अज़ीज़ों, आयत में जहाँ पर ये अर्ज़ किया जा रहा है कि ये लोग अल्लाह के नूर को ख़ामोश करना चाहते हैं, क्या नुकात हमारे लिए हैं और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या बनती हैं उन चीज़ों को देखते हुए। सबसे पहले इरशाद होता है युरीदूना, चाहते हैं, या अगर मैं बहुत परफेक्ट तर्जुमा करूँ तो चाहते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि दुश्मन बैठता नहीं है, दुश्मन आराम नहीं करता है, दुश्मन हमेशा मेहनत और कोशिश में लगा हुआ है, दुश्मन हमेशा तलाश में लगा हुआ है। और अब देखें, चाहे आलमी सियासत को देखें या दाखिली सियासत को देखें, चाहे इस्लाम दुश्मन ताकत को देखें या शिया दुश्मन ताकत को देखें, या एक इंसान दुश्मन ताकत को देखें, ऐसा इंसान इस्लाम को भी अगर फ़िलहाल नज़र में न रखें, इंसान दुश्मन ताकत को भी अगर देखें, हर एतबार से दुश्मन नुकसान पहुंचाने वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा कोशिश कर रहा है। चाहे इस्लाम के दुश्मन हों, अमेरिका है, इज़राइल है और दूसरी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, ये हमेशा कोशा हैं, हमेशा जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्लान करते हैं, हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ पैसा खर्च करते हैं, हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ अफराद खर्च करते हैं, हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाते हैं। यानी एक लम्हे के लिए थके हुए नहीं है इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करने के लिए। ये अलग बात है, और ये अल्लाह के नूर की ताबिश है कि वो 30-30 साल मेहनत करते हैं, और कोई एक अल्लाह का बंदा 1 घंटे में उस 30 साल की मेहनत को ज़ाय कर देता है, उनकी उस 30 साल की मेहनत को बेकार कर देता है। लेकिन आयत कह रही युरीदूना अन युत्फ़िऊ, यानी हमेशा ये कोशिश करते हैं अल्लाह के नूर को बुझाने की, कभी खामोश नहीं बैठते हैं, हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं। इंसान दुश्मन ताकतों को आप देखें, अपने मुल्क में अगर हम देखें तो जिन सियासी पार्टियों से हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, सबसे ज़्यादा कोशिश और मेहनत वही लोग करते हैं। चाहे वो इलेक्शन की तैयारियों के एतबार से हो, चाहे वो अपने अपोजिशन को नीचा दिखाने के एतबार से हो, चाहे मीडिया के हवाले से हो, किसी भी एतबार से हो, सबसे ज़्यादा तैयारियां वो करते हैं। मैंने किसी गुफ्तगू में अर्ज़ किया था कि इज़राइल में 50 से 60 स्टूडेंट्स को हर साल फ़ारसी
صرف اس لیے سکھائی جاتی ہے بہترین ادبیات کے ساتھ فارسی. یوں تو جس کو اپنی مرضی سے سیکھنا ہے سیکھے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے صرف 50 سے 60 اسٹوڈنٹس کو فارسی اس لیے سکھائی جاتی ہے کہ وہ رہبر معظم انقلاب کی تقاریر کو سمجھیں اور ان کے اندر جو نکات پائے جاتے ہیں ان کی وضاحت کریں. ان کا پلان کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس جملے کا معنی کیا ہو سکتا ہے، اور اس کے اعتبار سے جو ہے پھر وہ لوگ تیاری کرتے ہیں. یعنی اندازہ لگائیں، یہ معصوم زبان نہیں ہے. توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو طولانی فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے. لیکن عزیزان محترم، جب ان کی تیاریاں نائب امام کے لیے اتنی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں خود امام کے لیے جو معصوم ہے، حجت ہے، اس کے لیے کتنی تیاریاں ہوں گی. اور یقین جانیں جس قدر ہم امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ امام زمانہ آئیں گے، اس سے زیادہ آج دشمن کو یقین ہے کہ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے. اس سے زیادہ دشمن کو یقین ہے. ہم سے زیادہ دشمن تیاریاں کر رہا ہے، لیکن دشمن کی تیاریاں دوسرے معنی میں ہیں. یعنی دشمن جو ہے آج اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے سمجھ رہا ہے کہ ہم امام زمانہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ظہور کے بعد کے حالات کیا ہوں گے اس سے بے خبر ہے. لہذا دشمن کی کوشش ہمیشہ ہے. جب دشمن ہمیشہ کوشش کرتا ہے، یعنی جب دشمن نے ایک انسان کی، ایک مومن کی تقریر کو سمجھنے، اس سے مطالب اور نکات نکالنے کے لیے ہر سال جو ہے وہ ایک ملک میں 50-60 اسٹوڈنٹس کو فارسی سکھائی جاتی ہے ادبیات کے ساتھ، تو پھر ہم کو کتنا کام کرنا چاہیے یہ ہم کو سوچنا ہے میرے عزیزو. آج جو ہے پرانے زمانے سے، یعنی ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے تک میرے عزیزو، ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے بھی امریکہ میں اس طرح کی یونیورسٹیز پائی جاتی تھی کہ جہاں پر صرف نہج البلاغہ اور قرآن پر ریسرچ ہوتی ہے، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہاں سے کس طریقے سے دبایا جا سکتا ہے. البتہ انہوں نے فائدہ اٹھایا، قرآن پر ریسرچ کی، نہج البلاغہ پر ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے کا مقصد، ابتدائی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی کمزوری کو پکڑیں. لیکن جب انہوں نے پڑھا تو اس سے فائدے اٹھائے، اور جو فائدے اٹھائے ہیں ان کو اپنے نام پر ثبت کیا ہے، اپنے نام پر رجسٹر کیا ہے. قرآن اور نہج البلاغہ کے نام پر رجسٹر نہیں کیا ہے. جبکہ اگر یہ کام ہم نے کیا ہوتا تو یہ کام قرآن اور نہج البلاغہ کے نام پر رجسٹر ہوتے. لہذا دوہرے فائدے انہوں نے اٹھائے. دوسرا نقطہ جو قرآن مجید میں ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. دوسرا نقطہ اس آیت میں یہ ہے کہ دشمنان دین چاہے کسی بھی راستے سے وارد ہوں، کسی بھی طریقے سے کام کریں. ممکن ہے ایک انسان کا طریقہ کچھ اور لگے، ایک دوسرے انسان کا طریقہ کچھ اور لگے، کچھ افراد کا طریقہ کچھ اور ہو، کچھ افراد کا طریقہ کچھ اور ہو کام کرنے کا، لیکن نہایتاً سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے. کام ہم کو دیکھنے میں الگ الگ نظر آئیں گے، نہیں فلاں تو وہ لوگ ایسا کام نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. یعنی ان کی کوششیں الگ الگ ہوں گی، ان کے کام الگ الگ ہوں گے، ان کے راستے الگ ہوں گے، لیکن منزل اور مقصد ایک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے نور کو خاموش کریں. اس کے بعد جو میرے عزیزو نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ کہہ رہے ہیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، یعنی اسلام، احکام، دین کے قوانین اور ہمارے معصومین علیہ السلام نور ہیں. اور اس کے مقابل میں بے افواہہم، دشمن جتنی بھی کوشش کر رہا ہے، دشمن جتنی بھی کوشش کر رہا ہے اس نور کو بجھانے کے لیے، وہ صرف باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. جبکہ اسلام
احکام اسلام اور ہمارے معصومین علیہ السلام نور ہیں۔ یہاں پر عزیزان محترم دیکھیں، آیت میں جو بہت مہم اشارہ ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے منہ کے ذریعے سے۔ پہلا تصور خصوصاً اس زمانے میں جب آتا تھا نور کو بجھانے کا تو چراغ ہوا کرتے تھے، اور ذہن میں یہ تصور آتا تھا کہ چراغ کو منہ سے پھونک مارنا ہے، مثال کے طور پر پھونک مار کر بجھانا ہے، یعنی پہلا تصور پھونک آتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ البتہ پرانے زمانے میں بھی یہ باتیں تھیں اپنے اعتبار سے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش زبان سے کی جاتی ہے، منہ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، یعنی آج دیکھیں جس قدر جو ہے وہ میڈیا کام کر رہا ہے، میں نے جو بھی پہلے بات عرض کی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے انسانی دشمن ہو، اسلامی دشمن ہو یا شیعت کے دشمن ہو، سب کا سب سے زیادہ کام منہ کے ذریعے ہے۔ یعنی آج جو جتنے وہم پھیلائے ہوئے ہیں، جتنی بدعنوانیاں پھیلائی ہوئی ہیں، جتنا لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، وہ میڈیا نے رکھا ہوا ہے، میڈیا یہ کام کر رہا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا اس زمانے میں جب اخبار آتے تھے، اور ابھی بھی اخبار آتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ اتنا رائج نہیں تھا، تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جو اخبار نہیں پڑھتا ہے وہ خبروں سے بے خبر ہے، جو اخبار نہیں پڑھتا ہے وہ حالات سے بے خبر ہے، لیکن جو اخبار پڑھتا ہے وہ سچائی سے بے خبر ہے، اس لیے کہ سچائی تو ہوتی نہیں ہے۔ آج میڈیا کا یہی حال ہے میرے سے، میڈیا کا آج یہی حال ہے، یعنی ہوتا کچھ ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ اور آج جو ہے وہ عالمی میڈیا بھی یہ کام کر رہی ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک کے عزیز کی میڈیا بھی یہی کام کر رہی ہے، اس لیے کہ میڈیا جو ہے وہ مکمل کچھ مخصوص افراد کے قبضے میں ہے، جن کی طرف سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، پیسہ ملتا ہے، وہ انہی کی زبان بولتے ہیں۔ عالمی میڈیا کا بھی یہی حال ہے میرے عزیزو، یعنی آپ اندازہ لگائیں میڈیا کی اس سے زیادہ اور کیا بدعنوانی ہو سکتی ہے کہ کورونا کے ٹائم میں ہم نے دیکھا کہ اگر مسجد میں یا مرکز میں کچھ افراد مل جاتے ہیں تو میڈیا کہتا ہے کہ مسجد میں اتنے افراد چھپے ہوئے پکڑے گئے، اتنے افراد چھپے ہوئے تھے۔ اور کسی دوسری عبادت گاہ میں، مندر میں اگر کچھ افراد مل جاتے ہیں تو میڈیا کہتا ہے کہ مندر میں اتنے افراد پھنسے ہوئے تھے۔ یہ بدعنوانیاں ہیں میرے عزیزو، یہ زبان کے ذریعے سے دشمن اسلام کے خلاف، انسانیت کے خلاف، شیعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور آج جو ہے وہ آج کل جو فتنہ جاری ہے اس کو بھی ظاہراً آپ حضرات کی اطلاع میں ہوگا، جو ایک فتنہ انگیز ظاہر نما عالم دین کی طرف سے جاری ہے، جو کہ امریکہ، برطانیہ اور لندن کے تووں پر جن کی روٹیاں سکتی ہیں، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، آپ کے سلسلے میں ایک فلم بنانا چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، حقیقتاً یہ جناب فاطمہ کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ شیعت کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ شیعت کے ہمدرد نہیں ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، چاہے کسی بھی لباس میں آ جائیں، یہاں تک کہ باقاعدہ چینلز ہیں اس کے، یعنی جو بڑے بڑے علماء ہیں، مراجع کرام ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ایک چینل چلا سکیں، لیکن ایک انسان کے پاس جس نے کچھ ہی سال تعلیم حاصل کی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کر ایران کے اندر کئی چینل چلا رہا ہے، اس لیے کہ اس کی روٹی جو ہے وہ لندن کے توے پر سک رہی ہے۔ یہ سب ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا مثال کے طور پر
ایک صاحب جو ہیں وہ افغانستان کے ہیں، وہ بھی عام طور پر یا تو افغانستان میں یا دوسری جگہ پر ہوتے ہیں۔ یہ عزیزان محترم ان سب کا کام ایک ہے۔ دیکھیں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی کبھی انسان کافر نہیں ہوتا ہے لیکن کام کافر کا کرتا ہے۔ بنی امیہ اور بنی عباس دیکھنے میں کہنے میں کافر نہیں تھے، اس لیے کہ کلمہ پڑھتے تھے۔ توجہ فرمائیں، کلمہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ کہتے تھے، محمد رسول اللہ کہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، کافر نہیں تھے لیکن کام کافروں کے کرتے تھے، مدد کافروں کی کرتے تھے۔ یعنی کافر آرام سے ہوں گے، اس زمانے میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کا کام مسلمان کر رہا تھا۔ بنی امیہ، امام حسین اللہ کا نور ہیں، امام زین العابدین اللہ کا نور ہیں، تمام ائمہ علیہ السلام اللہ کا نور ہیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس نے اللہ کے نور کو خاموش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ جب کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے یعنی انہوں نے کافروں کو موقع نہیں دیا ہے کہ آپ آئیں اور آنے کے بعد آپ اس نور کو بجھائیں۔ انہوں نے کہا آپ آرام کیجئے، ہم لوگ خود ہی جو ہے وہ اللہ کے نور کو بجھاتے رہیں گے، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لہذا کافر نہیں تھے لیکن انہوں نے کام کس کا کیا؟ کافروں کا کام کیا، ان کو جو ہے وہ آرام سے بٹھایا۔ اور عزیزان محترم اتفاقاً اگر یہ کافر ہوں تو ان کی سزا کم ہو جائے گی، ان کی سزا کم ہو جائے گی۔ ہمارے اعتبار سے تو ان کا مسلمان رہنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اگر کافر ایک گناہ کرے اور مسلمان وہی گناہ کرے تو مسلمان کو زیادہ سزا ملے گی، مسلمان کو زیادہ سخت سزا ملے گی۔ اس لیے کہ تو نے گناہ تو کیا ہی کیا ہے لیکن اسلام کی جو نعمت تیرے پاس تھی اس کا بھی خیال نہیں رکھا ہے، اس کی بھی توہین کی ہے، لہذا اس کی بھی سزا ملنے والی ہے۔ لہذا یزید مسلمان ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہونا اس کا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کی سزا اور سخت ہو جاتی ہے۔ شمر ابن زیاد، عمر سعد، ان کا مسلمان ہونا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ان کی سزائیں اور سخت ہو جاتی ہیں۔ جانتے ہوئے، حسین کو پہچانتے ہوئے تم نے یہ کام کیا ہے، ایسی سزائیں کہ جن کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، سخت سزائیں ہوں گی عزیزان محترم۔ لہذا کبھی کبھی جو ہے وہ انسان، آج یہی ہو رہا ہے میرے عزیزو، انسان مسلمان ہوتے ہوئے کافروں کا کام کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہے بے افواہہم، اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں زبانوں کے ذریعے۔ یہ میرے عزیزو پرانے زمانے سے یہ کام ہوتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر خود جناب فاطمہ جب اپنا حق مانگنے کے لیے گئی ہیں، توجہ فرمائیں، بی بی جب حق مانگنے کے لیے گئی ہیں تو وہاں پر جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں، بی بی نے کہا کہ فدق میرا حق ہے، کہا کہ نبی کی اولاد تو ان کا حق نہیں ملتا ہے، وہ میراث نہیں پاتے ہیں۔ اب حدیث بنائی گئی وہاں پر کہ حضور نے فرمایا ہے نحنو، ہم جو ہیں وہ انبیاء ہیں، نبی ہیں، لا نورث ولا نارث، نہ ہمیں میراث ملتی ہے اور نہ ہم میراث اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ یہ ذہن محترم خود یہ حدیثوں کا گڑھا جانا، یہ منہ کے ذریعے اللہ کے نور کو خاموش کرنے کی کوشش ہے، اور پھر ایک جھوٹ کے لیے نہ جانے کتنی جھوٹی حدیثیں بنانا پڑی، کتنی جھوٹی باتیں بنانا پڑی، یا متعدد زمانوں میں اہل بیت علیہ السلام کے حق کو چھپانے کے لیے، غصب کرنے کے لیے، چھیننے کے لیے، ان کی مخالفت پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے نہ جانے کتنی حدیثیں گڑھی گئیں، کتنے جھوٹے گواہ لائے گئے۔ یہ سب یعنی منہ کے ذریعے اللہ کے نور کو خاموش کرنا۔ اب عزیزان محترم جب دشمن کی کوشش یہ ہے کہ منہ کے ذریعے سے اللہ کے نور کو خاموش کرتا ہے تو پھر دوستوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ دوستوں کی ذمہ داری یہ ہے اپنے علم کو، اپنی معرفت کو، اپنی بصیرت کو اتنا مضبوط کریں کہ جب وہ منہ کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں تو ہم اپنے منہ کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر سکیں، اہل بیت علیہ السلام کا ڈیفینس کر سکیں، ان کی حمایت کر سکیں میرے عزیزو۔
یہ دوستوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ دشمن ہمیشہ کام میں لگا ہوا ہے۔ وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور جب انسان یہ ٹھان لے اگر دشمن یہ کر رہا ہے تو دشمن کا جواب دینے کے لیے مجھے اس سے زیادہ محنت کرنی ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ اگر تم اللہ کے نور کی مدد کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو اب تم کو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو چاہے جتنا بھی برا لگے ہم اپنے نور کو مکمل کر کے رہیں گے۔ لہذا عزیزان محترم، میں ایک ہی آیت پر انشاءاللہ آج اکتفا کرتا ہوں، دوسری آیت اگلے ہفتے۔ نور خدا میرے عزیزو، آج کے زمانے میں نور خدا کا سب سے مکمل مصداق ہمارے آخری امام زمان علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا نے لاکھ طرح سے دوستوں تک نے کوشش کی ہیں، دوستوں تک نے، یعنی ایسے افراد جو پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ خود ہمارے ہندوستان میں اس طرح کے افراد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں امام زمانہ ہوں، اور امام زمانہ ہونے کا دعویٰ کیا یعنی یہ خود اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرنا، اللہ کے نور کی توہین کرنا۔ ہمارے یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں، حساسیت کو دیکھیں میرے عزیزو، اگر کوئی کسی یورپ ممالک میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، توجہ فرمائیں، فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر کچھ نہیں ہے ایسا۔ ہمارے یہاں خود یو پی میں ایک جگہ ہے امروہہ، وہاں پر ایک صاحب نے یہی کوئی 25-30 سال پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بعد میں البتہ وہ سدھر گئے، انکار کر دیا انہوں نے۔ لیکن یہاں پر کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کتنا جانتے ہیں۔ بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، کہ کسی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، فوراً پکڑ کر گرفتار کر لیا گیا، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ مہدی کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ مہدی کتنا بڑا خطرہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ مہدی ان کی بساتوں کو اکھاڑ کر پھینک دینے والا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جب دشمن اتنا کام کر رہا ہے تو پھر ہم کو امام زمانہ کے لیے کتنا کام کرنا چاہیے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے گفتگو کو تمام کیا، 2 جملے اور اس کے بعد دوستوں کی طرف سے میرے عزیزوں کو کوتاہیاں رہیں، یا یہ کہوں کہ دوست کم تھے، حقیقی دوست کم تھے، جن کی وجہ سے تاریخ میں ایسے تلخ حادثات پیش آئے، ایسے تلخ اور کڑوے واقعات پیش آئے۔ دشمن نے دیکھے میرے عزیزوں، ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئیں، جن لوگوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ رسول کو قتل کرنے تک کے جن لوگوں نے پلان بنائے، ان لوگوں کو دوستوں کی فہرست میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں نے کام اتنا کیا کہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے، وہ سب بھی ان کی طرف چلے گئے۔ کمی کہاں پر رہی؟ یا تو دوستوں کی کمی رہی کہ دوست کم تھے، یا پھر دوستوں نے کمی کی۔ البتہ ظاہری ہے کہ دوستوں کی تعداد بہت کم تھی میرے عزیزوں، دوستوں کی تعداد بہت کم تھی، اور بہت سارے جو پیغمبر کے زمانے میں بظاہر دوست ہوتے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر کے بعد بھی مولا کائنات سے دوستی کا اظہار کرتے رہے۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی عجیب منافقت تھی، پیغمبر سے دوستی کا، مولا کائنات سے دوستی کا اظہار بھی کرتے رہے، اور مولا کائنات کو چھوڑ کر دوسرے ہاتھوں پر بیعت بھی کیے رہے۔ ایسا بھی ہوا میرے عزیزوں۔ یہ کمیاں تھیں میرے عزیزوں۔
ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ کرنا ہے کہ ہمارے زمانے کے جو امام ہے، ہمارے زمانے کا جو علی ہے، ہم کو ان کے ساتھ میں یہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے اس انتظار کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ جائیں تبھی ایسا ہوگا، نہیں، آج ہی سے یہ کرنا ہے۔ ہمارا دل، ہماری زبان، ہماری جان، سب کچھ آپ پر سچائی اور خلوص کے ساتھ فدا ہے، اور ہمیں اس کے لیے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ فدا ہے، امام کے لیے کام کرنا ہے، اس مقصد کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، ایام فاطمیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے میرے عزیزو، بہت سارے لوگ، بہت سارے مومنین عزادار گریہ کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو سب سے زیادہ گریہ میرے امام فرما رہے ہوں گے، میرے مولا اور آقا فرما رہے ہوں گے۔ ہم لوگ جب گریہ کرتے ہیں تو ہمارا گریہ جلدی تمام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو امام کا گریہ نہ جانے کتنا طولانی ہوتا ہوگا نہیں معلوم۔ اس لیے کہ میرے عزیزو ہم نے صرف سنا ہے دروازہ گرایا گیا، دروازے میں آگ لگائی گئی، سینے میں، پہلو میں دروازے سے نکلی ہوئی کیل لگی، پہلو شکستہ ہو گیا۔ یہ باتیں ہم نے میرے عزیزو صرف سنی ہیں، لیکن میرے عزیزو وہ امام جو پردہ غیب میں ہے، اس نے ان سب چیزوں کو محسوس کیا ہے، اس نے ان سب چیزوں کو دیکھا ہے میرے عزیزو۔ ضرور دادی فاطمہ سے ملاقات تو ہوتی ہوگی نا، اس نے محسوس کیا ہے میرے عزیزو ٹوٹا ہوا پہلو کیا ہوتا ہے، اس نے محسوس کیا ہے کہ ماں کا درد کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جتنا غم ہمارا ہے اتنا ہی غم میرے عزیزو، اس سے زیادہ غم امام زمانہ کا ہے۔ بس میرے عزیزو آخری جملہ کہہ کر آپ کی خدمت زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں میرے عزیزو، جناب فاطمہ نے ان مصاحب میں امام زمانہ کو بھی یاد کیا ہے۔ جب یہ مصیبتیں جناب فاطمہ پر ڈھائی جا رہی تھی، امام زمانہ کو بھی جناب فاطمہ نے یاد کیا ہے۔ اور میرے عزیزو ایسے ہی آج امام زمانہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اجازت ملے اور کب آئیں، اور آنے کے بعد دشمنوں سے دادی کے خون کا انتقام لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، سیعلم الذین ظلموا۔ خدا بحق دہرہ و ابیہا و بالہ و بنی معبود، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ معبود تو کریم کرم فرما، رحیم رحم نازل فرما۔ خدا بحق دہرہ و ابیہا و بالہ و بنی معبود، ہمارے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ معبود جہاں جہاں بشیان کران کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا مظلوموں کی حمایت فرما، ظالمین اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما۔ معبود چہردہ معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، خدایا اپنی آخری حجت ولی برحق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔